توفیق عطا کی ہے۔ تمام نمازی حضرات رب کا شکر ادا کرنے کی نیت سے ایک دفعہ کہہ دیں الحمدللہ۔ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ بھی ہے، بڑا مبارک جمعہ ہے، تو کوشش کرنی ہے کہ وقت پہ تشریف لے آنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ باہروں لوکی آ کے پہلیاں صفاں 'چ بیٹھے ہوں تے ساڈے محلے دار جتیاں دی جگہ تے ویکھن کھلو کے کتھے جگہ لبدی ہے تے بھئی ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو جمعہ نیند پوری کریں تسلی کے ساتھ، 12 بجے اٹھ کے مسجد میں آئیں۔ آج ویسے بھی جو موضوع ہے وہ حسن و حسین کی امی جان کا کرنا ہے، سیدہ کا کرنا ہے، تو بڑا مبارک ذکر ہے، تو کوشش کرنی ہے کہ وقت پہ تشریف لے آئیں انشاءاللہ۔ کہہ دے ذرا آج کا ہمارا جو موضوع ہے اصلاح معاشرہ کورس کے نام سے ہونے والے درس کا، وہ ہے محاسبہ نفس اور ہمارے بزرگان دین۔ سب سے اوکھا کام اگر میں سمجھتا ہوں نا، وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ بڑا مشکل کام ہے، بڑا ہی مشکل کام ہے۔ جو نفس کے خلاف جہاد کرنے لگ پڑتا ہے نا جی، اللہ اسے ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ انسان کے اندر ایسا 3 طرح کے اللہ نے نفس رکھیں۔ ایک ہے نفس مطمئنہ، یہ ایسا نفس ہے کہ اس کے سامنے فنا اور بقا سب برابر ہے۔ اللہ دے تو پھر بھی رب تیرا کرم ہے، نہ دے تو پھر بھی تیرا کرم ہے، فنا بقا برابر۔ یہ ہے نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس، انہوں کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، یہ ایسا نفس ہے کہ جب بندے سے گناہ ہو جاتا ہے نا جی، تو ایک اندر چیز ہے جو بندے کو آواز دیتی کہ تو چنگی نہیں کیتی، تو چنگی نہیں کیتی، تو نے رب کی نافرمانی کی۔ جو اندر سے ایک آواز آتی ہے نا جی گناہ کے بعد کہ تو نے کام اچھا نہیں کیا یار، یہ نفس لوامہ ہے جو بندے کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ اور تیسرا جو نفس ہے نا وہ نفس امارہ ہے، جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا جی 13ویں سپارے میں، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ میرا نفس امارہ مجھے برائی کا جو ہے وہ برائی پہ ابھارتا ہے، تو میں اس سے بری و ذمہ۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ہماری جو کفیتیں ہیں نا مجھے ڈال کے ہمارے اوپر نفس امارہ کا غلبہ ہے، نہ ہمیں مطمئنہ کی سعادت ملتی، کیونکہ مطمئنہ مل جائے تو پھر تو بندے کی موج ہی بن جاتی ہے نا۔ قرآن کہتا ہے جسے ہم نے نفس مطمئنہ دیا ہے نا جی، قیامت والے دن اللہ اس سے کہے گا کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے۔ بندہ تو کہہ دے کہ میں مالک تجھ سے راضی ہوں، لیکن کمال یہ ہے اللہ بھی کہہ دے کہ بندیا میں تجھ سے راضی ہوں، تو یہ نفس مطمئنہ کو سعادت ملتی کہ وہ اللہ کی ہاں بڑا مرتبے والا ہو جاتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے اپنے نفس کو مارا بڑا ہے۔ وہ بابا بلی شاہ نے کہا تھا نا جی،
اڈدیاں پھڑنا ہے تے جیڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پھڑے ہی نہیں. تے جو اندر کی کیفیت ہے نا جی وہ جاننا بڑا مشکل کام ہے. یہ ایک انگلی میں آپ کی طرف کرتا ہوں، یہ جو 4 کا رخ میری طرف ہے اس کا حساب کس نے لگانا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا نام ہے. شیطان سائے سے بھاگتا ہے. شیطان بولیے تو صحیح، شیطان سائے سے بھاگتا ہے، لیکن ایک ڈنڈا پاس رکھا ہوتا ہے. رات ہوتی ہے تو اپنے پاؤں پہ آپ ہی ڈنڈا مار لیتے اور مخاطب کرتی ہے کس کو؟ اپنے آپ کو. کیا ہے عمر آج کون کون سا عمل کیا؟ کمال تو یہ ہے نا جی، کبھی کبھی بندہ تنہائی میں بیٹھ کے خود سے ہی بات کر کے پوچھے کہ یار تو بڑا حاجی نمازی پرہیزگار متقی بنتا پھرتا ہے، تیری کیفیت کیا ہے؟ حضرت عمر اپنے نفس کو ڈنڈا مار کے کہتے کہ تو نے آج کیا کیا؟ پھر ہوتا کیا؟ حضرت عمر خود ہی کہہ گئے، فرمایا حاسبو قبل ان تحاسب، اپنا اپنا حساب کر لو نہیں تے حساب اگے ہو جانا چاہیے. اپنا اپنا پہلے ہی حساب کر لو قبل اس کے کہ وہ حساب آ جائے. تو ہمارے بزرگوں نے نا اپنی میں ماری، اپنی میں ماری. آپ دیکھیں نا جی، جس کے اندر پھوک بھری جاتی ہے نا، پھوک میں آ جاتی، اس کا حال نا ایک فٹ بال کی طرح ہوتا ہے. فٹ بال دیکھا ہوا ہے کبھی آپ نے؟ جب اس کے اندر پھوک ہو نا جی، ادھروں بھی ٹھڈے ادھروں بھی ٹھڈے، سامنے بھی پیچھوں بھی، ہر طرف سے ٹھڈے پڑتے. کیوں؟ بزرگ فرماتے ہیں اس کے اندر میں ہے، ہوا کی میں، ہوا بھری ہوئی. تو جب اس کی ہوا نکال دو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹھڈے مار دینے وہ سیر تے چکی پھر دیں. تو اپنے اندر میں کی جو ہوا ہے نا، جب بندہ نکال دیتا ہے نا جی، پھر دنیا اسے سر پہ اٹھاتی، تاج پہناتی، منزل والی قدر والی جگہ پہ بٹھاتی. تو ہمارے بڑوں نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیے، بہت بڑے بڑے جہاد کیے. میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات ایک پڑھ رہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بندے کو اعمال کی کثرت اور مقدار میں غور فکر کر لینا چاہیے. یہی محاسبہ نفس ہے. نفس کا محاسبہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنے گناہ اور نیکیوں کے اندر غور کر لیتا ہے کہ میں نے کیا کمایا ہے، کی کھٹیا ہے تے کی کمایا ہے. ہمارے ہاں ایک واقعہ میں نے پڑھا، ایک اللہ کے ولی تھے تو حضرت حاتم اسم، انہوں نے نا ایک بادشاہ بار بار کہ بابا جی تہاڈی دعوت کرنی، ٹائم دیو. تو جو ولی ہوتے ہیں نا جی، وہ پہلی بات ہے دنیا داروں کی دعوتیں ٹھکرا دیتے. ان کی نظر میں چونکہ ان کے مال بڑے مشکوک ہوتے ہیں، مشکوک کمائی ولی کھانے سے بچتا ہے. کہنے لگے کہ بابا جی ذرا ٹائم دیو، دعوت کرنی. آپ نے فرمایا نہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا جی، وہ تختے سکندری پہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. میں نے پچھلے 2 جمعے چھوڑ کے ایک بات بھی آپ کو سنائی تھی کہ جو ولی ہوتے ہیں نا، ان کا قبضہ حساب دلوں پہ ہوتا ہے. ان کا قبضہ کس پہ ہوتا ہے؟ دلوں پہ ہوتا ہے. مشرف دور کے اندر نا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ کو نا مشرف حکومت نے بلایا تو کہنے لگے کہ ہم آپ کو وزارت دینا چاہتے ہیں. تو آپ نے نا مسکرا کے ایسے بڑا پیارا سا جواب دیا، فرمایا کہ تو ہمیں وزیر بنانا چاہتا ہے جبکہ اللہ نے تو ہمیں دلوں کا بادشاہ بنایا ہوا ہے.
تو ہمیں بادشاہ سے وزیر بنانا چاہتا ہے، ہمیں تیری وزارت کی کوئی لوڑ نہیں۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا راج دلوں پہ ہوتا ہے۔ تو حاتم اسم کو کہنے لگے کہ دعوت ہے، آپ نے فرمایا میری 3 شرطیں ہیں۔ اب یہ آخری بات ہے، میں بھی غور کر لوں، آپ بھی غور کر لیں، ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں۔ ہم تو 4 سجدے کر لیں تو اگلے بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، قسم با خدا۔ ہم کہتے ہیں ساڈے مرگا نمازی کوئی نہیں آ۔ ایسے سجدوں کا کیا فائدہ کہ بندے میں تکبر آ جائے؟ ایسی نیکیوں کا کیا فائدہ کہ بندے کی ہوا ہی بگڑ جائے، ہر دوسرے بندے کو وہ جو ہے وہ گناہگار ہی سمجھتا پھرے۔ وہ کہنے لگے گل وے دعوت میں تیری قبول کر لاں گا، میری 3 شرطیں ہیں تو میں آ جاؤں گا۔ کہنے لگے بابا جی جیڑیاں ہیں نے دس دیو، سی کر لیں گے پوریاں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، جہاں میں چاہوں گا نا بیٹھنا میں نے وہاں ہی۔ کہا ٹھیک ہے بابا جی، اسی نہیں تواڈے تے اصرار کردے، جتھے تہاڈا دل کرے گا بہ جیا جی۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، اصرار نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا، جب آپ نے یہ جملہ فرمایا تو بادشاہ کہنے لگا ٹھیک ہے، یہ بھی سانوں قبول ہے۔ تیسری شرط آپ نے کہا کہ جو میں کہوں گا وہ بھی تمہیں ماننا پڑے گا۔ اللہ والے تھے، بات بریکی والی کر گئے، اسے جوش تھا کہ آئیں گے، تو آپ نے کہا کہ جو میں کہوں گا وہ بھی ماننا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی، جویں آکھو گے ہو جائے گا۔ اب اس بادشاہ نے اعلان کر دیا پوری رعایا کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے کہ چودھری صاحب کے ڈیرے پہ کوئی بڑا بندہ چلے جائے تو اعلان تو پھر ہوتے ہیں نا جی، ساڈے کو فلانا بندہ آیا ہے۔ تو بادشاہ کے پاس بھی کوئی مولوی چلا جائے تو پھر چرچا تو ہوتا ہے جی، دیکھیں ساری دنیا مولوی کے پیچھے ہے، مولوی بادشاہ کے پیچھے، ایسا بھی ماحول بنا ہوا ہے نا جی۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا، ویکھو جی اللہ دا ولی بہت بزرگاں نو میں بلا رہے ہیں۔ انہیں ساری رعایا کٹھی کر لی، اپنے لوگوں کو دعوت دی، ون سونے کھانے لگائے، دسترخوان بچھایا۔ بابا جی آئے، دیکھا ساری خلقت بیٹھی ہوئی، بابا جی نے جتھے سارے جتیاں لائیاں نا بابا جی اتنے بیٹھ گئے، ادھر بیٹھ گئے، کہہ بھی کچھ نہیں دے سکتے کیونکہ شرط جو لگائی تھی جتھے دل کرے گا بواں، بابا جی ادھر ہی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد لنگر کی باری آئی، تو آپ کو پتہ ہے دنیا کھانے پہ تو ایسے ٹوٹ کے گرتی جیسے انڈیا کے فوجیوں پہ گرتی۔ تو لنگر کی باری آئی، آرڈر ہو گیا روٹی کھاؤ، تو ساری دنیا ٹوٹ گئی کھانوں پہ۔ تو بزرگاں نے نا انج اپنے جھولے چ ہاتھ پایا تھی، سکی روٹی کڈی، ادھی کو سکی بولو تے صحیح، کیڑی روٹی کڈی؟ ادھی کو سکی روٹی کڈی، جھولی چ رکھی تے بسم اللہ پڑھ کے نا تناول کرنا شروع کر دیتا۔ دنیا ویکھن دئی، بابے دے رنگ ہی نرالے نے، شرطاں لا کے آیا تے بڑیاں ڈاڈیاں لائیاں ہو۔ جب سب نے کھانا کھا لیا نا تو بابا جی نے کہا میری آخری شرط رہ گئی۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ بابا جی کہنے لگے میں آخیا ہی جو میں کہاں گا وہ تمہیں کرنا پینا، لہذا روٹی سارے کھا لیے، جانا نہیں کسی نے، ایک چولہا منگاؤ، ایک چولہا منگاؤ تے اورے اتے ایک توا رکھو اور تھلے اگ لاؤ۔ جدوں چولہا منگایا گیا، تھلے اگ لا کے اتنے توا رکھیا نا، توا ہو گیا فل گرم لال رنگ دا۔ بابا جی نے کیا پہلا تے آپ نے نا اورے اتنے کھڑے ہو گئے، گرم توے تے اتنے کھڑے ہو کے آکھیا کہ اے لوگو سنو، اج میں کھانے چ ادھی سکی روٹی کھادی، لہذا اے کہہ کے نا تھلے لاتا ہے، اور ساری قوم نو آکھیا گل سنو میری، میں جڑا کھادا ہے وہ میں حساب تواڈے سامنے دے چھڑیا ہوں، تواڈی واری ہے، واری واری آندے جاؤ،
तवे ते खलोंदे जाओ तो अपना हिसाब देंदे जाओ। कहन लगे बाबा जी तुसी बड़ी हो, असी गुनाहगार हाँ, किवें हो सकदा? मैं यही तुहानूं समझाना चाहना, जिहड़ी ए तवा है ना, ये घट गर्म है, क़यामत वाले दिन ज़मीन इस नालों चोखी गर्म होनी। तो इत्थे ते तुहाडे को एक टाइम दे खाने का हिसाब औखा आया, सारी जिंदगी का जिहड़ा टुकर खादा जे उहदा हिसाब किवें दिओ? ये हमारे बड़े थे जिन्होंने हमारे नफ्स के ख़िलाफ़ हमें जंग करना सिखाया कि कभी कभार अपने अंदर भी झाती पा के अपने आप ना गल करया करो कि यार मैं इन्नी जिंदगी गुजार छड़ी है, कदी अपने नफ्स का भी हिसाब लाया कि नहीं कि मेरे को नेकियां किन्नियां को ते गुनाह किन्ने को ने। बस यही आज का पैगाम है। अल्लाह से दुआ मांगा करें, अल्लाह हमें नफ्स मुतमइन्ना अता कर दे। फिर जब मुतमइन्ना मिल जाएगा ना जी, फिर शिकवा नहीं जुबान पे आएगा। फिर क्या आएगा? फिर यही होगा, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्हे पावां। यार फरीदा जे मिल जाए सोना ते मैं रो रो हाल सुनावा। फिर यार की तलाश रहती और कुछ नहीं रहता। फिर यही कोशिश होती है यार किसी मोड़ पे कभी वो मिले, कहीं भी मिल जाए तो मैं उसे ही अपने दुखड़े सुनाऊं। ये दुनिया दुखड़े सुनने वाली नहीं, ये तमाशाई है। दुनिया क्या है? तमाशाई है। ये ज़ाहरी तौर पे 2 मिनट दुखड़े सुनती है, बाद में ताली मार के कहती है वेखे ये की हाल हो रहा है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, अपने नफ्स का मुहासबा हिसाब करने की तौफीक अता फरमाए। आज जुम्मे कोशिश करें अपनी अजीज़